قلوبہم، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا. بے شک وہ غالب حکمت والا تھا. پیارے اسلام بھائیوں، اللہ کریم کا نہایت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. پھر ماہ رمضان کے فوراً بعد عید کا پرمسرت خوشیوں بھرا مبارک دن عطا فرمایا. الحمدللہ، جس طرح ماہ رمضان ماہ مغفرت اور بخشش ہے، ایسے ہی عید الفطر کا یہ مبارک دن بھی رب رحمان کی رحمتیں لٹنے کا دن. حدیث پاک میں ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے. وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب رحیم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بھلائی کے ذریعے احسان کرنے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے. پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی فرما برداری کی، بس تم اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لو. اور پھر جب لوگ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. بے شک اس دن کو آسمانوں میں یوم الجزا یعنی نیکیوں کی جزا اور بدلے کا دن لکھ دیا گیا ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزے داروں کی عید ہوتی ہے. روزے داروں کے واسطے اللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. آج کے دن جو کام کرنے والے کہنے کو تو یہ کام مستحب ہے، یعنی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے. وہ کام کیا ہے؟ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور مسلمان بھائیوں سے ملنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، جن تک نہیں پہنچ سکتے ان سے فون کے ذریعے رابطہ کرنا. راستہ کسی سے ناراضی چل رہی یا کوئی ہمارے ساتھ ناراض ہو اسے راضی کر لینا. کسی شاعر نے کیا کہا ہے، عید آئی تم نہ آئے
کیا مزہ ہے عید کا، عید ہی تو نام ہے ایک دوسرے کی نوید کا۔ یعنی اصل میں عید یہی ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے ملے، دل جوئی کرے، روحوں کو بڑھائے اور محبتیں عام کرے۔ پیارے سلام بھائیوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک آیت مبارکہ سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ یہ انعام یاد کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں محبت اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے جمیعا سب خرچ کر دیتے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے نا تم سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ محبتیں تم پیدا نہیں کر سکتے تھے، تو کس نے یہ محبت مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ایک دوسرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپس میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ پاک نے یہ پہلے فرمایا کہ اگر میں محبت نہ پیدا کرتا تم جو کچھ مرضی کر لیتے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ ہوتی۔ اللہ اللہ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں عرب آپس میں سخت دل تھے، کئی صدیوں سے ان کی آپس میں دشمنیاں چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کتنی پرانی دشمنیاں، اتنی پرانی دشمنیاں، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں، گھوڑا دوڑایا تو دشمنی، پانی پلانے گئے تو دشمنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور قتل و غارت۔ اب اس کی مثال ذرا سنیے، مدینہ شریف میں دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج۔ 120 سال تک ان کی دشمنی چلی۔ کتنی؟ 120 سال۔ اللہ، کوئی امید ہی نہیں تھی کہ یہ آپس میں کبھی ان کی صلح ہوگی۔ صلح کیسے ہوئی؟ کیسے یہ بھائی بھائی بنے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، اللہ کی رحمت آئی اور یہ دونوں قبیلے آپس میں بھائی بنے۔ اللہ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا بڑا یہ معجزہ ہوگا۔ 120 سال کی پرانی دشمنی، نہ جانے کتنے قتل ان کے ہوئے، اور 120 سال کی پرانی دشمنی محبت میں کیسے بدل گئی؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کے حبیب تشریف لائے، اور اللہ کریم نے کرم کیا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت بھر دی ایک دوسرے کے لیے. کہاں وہ نفرت، کہاں وہ 120 سال کی دشمنی، وہ کدھر گئی؟ سب ختم. اور اب ایک دوسرے کے یہ بھائی بن گئے، دوست بن گئے، مدد کرنے والے بن گئے. سبحان اللہ. اور اسلام کے جھنڈے تلے یہ ایک ہو گئے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی خوبصورتی. آج یہ کتنی خوبصورت ہمارا اسلام ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں. اس سے پہلے کتنا خوبصورت ہمیں رمضان عطا کیا گیا. سحری ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے، سبحان اللہ، روزے رکھے جا رہے ہیں، نماز تراویح ہو رہی ہے. اور پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی رمضان کا ایک ماہ گزرا فوراً عید ادا کر دی. آج تمہارا عید ہے، خوشی کا دن ہے. خوشی کس لیے؟ جو تم نے روزے رکھے. اب ان روزوں کی جو جزا ہے آج میں تمہیں بخشش کر کے تمہیں وہ جزا دوں. تو یہ پتہ چلا کہ عید یہ کس کی ہوتی ہے؟ روزہ دار کی. عید کس کی ہوتی ہے؟ روزہ دار کی. کہ عید جو ہے عیدی ملنے کا دن ہے، جزا کا دن ہے. کہ آج جزا ہے، آج انعام ملنے کا دن ہے. اور روزہ دار کو اس بات پر انعام دیا جانا ہے کہ اس نے پورا ماہ اس نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. تو اللہ کریم آج یعنی عید کے دن روزہ دار کو یہ جزا دیتا ہے کہ اللہ پاک روزہ دار کی بخشش کر دیتا ہے. بخشش کر دیتا ہے. میرے سامنے بھائی، تو جو بات چل رہی تھی کہ یہ تھے لوگ کہ جو آپس میں دشمن تھے، اسلام آیا آپس میں بھائی بھائی بن گئے. کتنا خوبصورت ہے اسلام. آج وہ بندہ کتنا اچھا ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے، جو اسلام پر چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتا ہے، بھائی بہنوں سے اس نے سلوک کرتا ہے، ہمسایوں سے اس نے سلوک کرتا ہے، ماں باپ سے اس نے سلوک کرتا ہے. یہ کتنا اچھا ہے. اور یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ اسلام. یہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. تو ہم اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کریں. ہم تو شکر ادا کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا اتنا ہم پر احسان، اتنا ہم پر احسان، اتنا ہم پر احسان. ورنہ جو ایک غیر مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر دیکھ لیں آپ، اس میں آپ کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ ساری باتیں نہیں ملیں گی. اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اب یہ جو الفت اور محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بات بیان فرمائی ہے، اب یہ الفت اور محبت مسلمانوں کی آپس میں، یہ تو اسلام کے صدقے میں جو مسلمان بنتا چلا جائے گا اس کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اب دیکھیے کہ چاہے کوئی مسلمان کسی بھی ملک کا ہو، ہمارے دل کے اندر اس کے لیے محبت ہوتی ہے. ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے. کسی باہر کے ملک میں چلے جائیں، سارے غیر مسلم ہوتے ہیں، جہاں کہیں کوئی مسلمان ملتا ہے کسی ملک کا ہو، یقین جانے ایسے بڑی خوشی پیدا ہو جاتی ہے. بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے کہ یار ہمارا مسلمان بھائی ملا، بڑی خوشی ہوتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ محبت کہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں، تو کیسے دل میں آئی؟ کس نے ڈالی؟ اللہ کے لیے. غیر مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے محبت یہ نہیں ملے. یہ اسلام کا خاصہ، اسلام کی خوبصورتی کہ اللہ کریم کا پر یہ فضل ہوا کہ اس نے اسلام کے ذریعے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائی. پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن بندہ محبت کرنے والا
والا ہوتا ہے. بس جو محبت نہ نہیں کرتا نہ اس سے محبت کی جاتی ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں. جو محبت نہیں کرتا اس سے بھی محبت نہیں کی جاتی اور اس میں کوئی، اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں. اللہ پیارے اسلام بھائیوں، جو بندہ جتنا زیادہ محبت والا ہوتا ہے اس کے اتنے زیادہ فرینڈ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ اس کے قریب آنا پسند کرتے ہیں. اور جو بندہ سخت مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ دور رہتے ہیں، اس سے اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، اور اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے دور رہتے ہیں. اور مسلمان تو سبحان اللہ نرم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، محبت بانٹنے والا ہے. مسلمان ہوتے ہیں، یہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا اسلامی معاشرہ دوسرے معاشروں سے بہت زیادہ مختلف ہے. یہاں پر الحمدللہ طرح طرح کی اسلام نے خوبصورتیاں پیدا کی، طرح طرح کے فضائل بیان کر کے آپس کی محبت پیدا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر جو انسان بستا ہے وہ دوسرے معاشروں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہمارا جو بھائی بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر صبح کو جاؤ گے، اگر صبح کو اس کی ایمانداری کے لیے جاؤ گے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے. اگر اپنے بھائی کی ایمانداری کے لیے شام کو جاؤ گے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے. اور یہ اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اپنا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی ایمانداری کرے، اگر وہ پریشان ہو جائے تو اس کی دلجوئی کرے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، عید آ جائے تو ایک دوسرے سے گلے ملے، مسافر کرے. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ تنگ دست ہے تو اس کی مدد کرنی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کرنی ہے، صدقہ فطر کے ذریعے اس کی مدد کرنی ہے. اسلام سکھاتا ہے. اور پھر اسلام یہ بھی سکھاتا ہے اگر کوئی مسلمان تمہارے در پر آ جائے اور تم اس کو قرض دو تو تمہارے لیے 18 گنا ثواب ہے. ویسے 10 گنا قرض کا ثواب، قرض دینے کا ثواب، حالانکہ پیسے واپس ملنے ہوتے ہیں، صدقے میں جو دے دیا واپس نہیں لیتا، صدقے کا ثواب 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا. اللہ 18 گنا. تو قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ حیرت کی بات. حالانکہ قرض تو واپس لے لینا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اسلام اس بات اتنا خوبصورت ترغیب دلاتا ہے کہ بھائی قرض بھی دیا جائے، قرض بھی دیا، ٹھیک ہے. اور جو مسلمان قرض لے اور اس کی نیت ہو کہ میں نے واپس کرنا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی مدد کرتا ہے. اور جس کی نیت ہو کہ میں نے واپس نہیں دینا، اللہ رب العزت اس کی مدد نہیں کرتا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کثرت سے قرض لیا کرتی، حالانکہ آپ کو حاجت نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہو. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا خوبصورت اسلام ہے. جتنے اس قدر خوبصورتی ہمارے معاشرے میں بھر دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انتظامیہ والا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں یاقوت کے مینار، کس کے مینار؟ یاقوت کے، جن پر زبرجد ایک قیمتی پتھر سے بنے ہوئے کمرے، سبحان اللہ، مینار ہے، مینار کے اوپر کمرے، یہ کمرے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ پوچھا گیا ان میں کون رہے گا؟ فرمایا اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرنے والے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیسا انعام ہے مسلمان کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے، مسلمان جو بھائی ہے اس سے ملاقات کرے اور مسلمان بھائی پر خرچ کرے، کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ اس کو یہ قیمتی جو ہے وہ جو مینار اور مینار کے اوپر کمرے، تو یہ اس کو عطا کیے گئے۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ ہے ہمارا اسلام، کیسا خوبصورت درس دیتا ہے کہ اور یار اپنے بھائی سے ملاقات، اور یار اپنے بھائی کی عبادت، اور یار اپنے بھائی سے محبت سے پیش آؤ، اس کی مدد کرو، اس پر خرچ کرو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے ایک شخص دوسرے گاؤں میں رہنے والے اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا، اللہ پاک نے اس کے راستے میں انسانی شکل میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ شخص فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ؟ کہا فلاں گاؤں میں اپنے دینی بھائی سے ملنے جا رہا۔ فرشتے نے کہا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کے سبب تم اس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں اس سے اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، بس اسی لیے ملنے جا رہا۔ فرشتے نے کہا بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے تمہارے پاس یہ خوشخبری سنانے بھیجا ہے کہ جیسے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسلمان بھائی سے محبت رکھتا ہے، اللہ پاک بھی تجھ سے ایسے ہی محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی محبت نصیب ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ پاک کے لیے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے محبت رکھنی ہے، سب سے محبت رکھنی ہے، سب سے محبت رکھنی ہے۔ اچھا، اس میں اپنے بچے بھی شامل ہیں، بیوی بچوں سے بھی محبت رکھنی ہے۔ ہماری محبت کے حقدار سب سے زیادہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، اور پھر ہمارے باقی مسلمان بھائی بہن۔ میرے اسلام بھائیوں، یہ ہے ہمارا خوبصورت اسلام، یہ ہے ہمارا خوبصورت اسلام کہ جو اسلام پر چلے یقین جانے اس کی دنیا بھی جنت اور اس کی آخرت بھی جنت۔ جس کے جتنے زیادہ فرینڈز ہوں گے وہ کبھی تنہائی فیل نہیں کرے گا، کبھی جناب وہ
اس طرح سے اس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انسان جو ملنسار ہے، محبت والا ہے، محبت کرتا ہے، محبت بانٹتا ہے، اس کو تو ہر طرف اس کو دوست ہی دوست نظر آئے، دوست ہی دوست اس کو نظر آئے۔ میرے سامنے بھائیو، بہرحال آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد ایک اور نقطہ، ایک اور بات جو مجھے میسج دیا گیا میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کر دے، حق پر ہے پھر بھی جھگڑا ختم یہی جھگڑا ختم کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کمال ہے۔ اور یہ ایسا بندہ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ حق پر ہے اور یہی بندہ جھگڑا ختم کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کی بشارت دی ہے، جنت میں گھر کی بشارت۔ میرے سامنے بھائی ظاہر ہے اس کے لیے تو مارنا پڑے گا اپنے آپ، اپنے اندر کا جو نفس ہے، جو شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے، نفس شیطان سے بھی بڑا شیطان، ٹھیک ہے، اسی نفس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے، تو یہ تو شیطان سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو اس اپنی جو اپنے اندر کا نفس ہے اس کو مارنا پڑے گا۔ تو جو بندہ اس کو مارنے میں کامیاب وہ کامیاب، جو اس کو مارنے میں ناکام ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ فضیلتیں تو نہیں حاصل کر پائے گا۔ میرے سامنے بھائیوں، بات جو آپ تک پہنچانی تھی، میسج پہنچانا تھا،